رجیم ہو گئی چینج. وہ کہتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہے، اور نہیں رہا عمران خان وزیر اعظم. اور اس بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹس میں ہے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کا چیف ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پبلک انٹرسٹ میں ہو، تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے نا امریکہ کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. میرا بھی انٹرسٹ یہی ہے ایز پاکستانی. ہم کہتے ہیں کسی کی بھی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے چاہیے. جس طرح الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی بند کمرے میں فیصلہ قبول نہیں کرے گی قوم. تو یہ بتانا جرم ہے، یعنی مداخلت کرنا جرم نہیں ہے. کسی نے مداخلت کی، بتانا جرم بن گیا. اس لیے کیس کوئی نہیں ہے. یہ سب الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو روکنے کے حربے ہیں. آپ نے دیکھا 2 سینچریز کے قریب بن گئے مقدمات. ان میں ہے کیا؟ ان مقدمات کو بنانے کے بعد بھی عمران خان کے مالی کی ضرورت ہے، عمران خان کے گارڈ کی ضرورت ہے، عمران خان کے باورچی کی ضرورت ہے، عمران خان کے چوکیدار کی ضرورت ہے جو گواہیاں دیں. اور بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو آ کے اسی طرح کی سٹوریاں بیان کرنے. میں ان کو جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آنے والے سب کو میں ملا کے کہتا ہوں، ان سب کو کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے آگے گزر گئے. میں نے آج عمران خان صاحب سے بھی جب سیاسی گفتگو کا ایک پورشن تھا میرا ان کا، اس میں نے ان کو پارٹی کے بارے میں بتایا، اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم سارے پیچھے رہ گئے، قوم آگے نکل گئی ہے. جب قوم کو یہ کہا جائے گا ساڑی گل ہو گئی ہے، تو قوم اپنے ووٹ کی بے توقیری اور توہین سمجھتی ہے اس کو. اس لیے کہ کسی گل پہ کسی کو اقتدار پاکستان میں منتقل کرنے کی کوئی پروویژن آئین کے اندر موجود نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے ایک ایسے صاحب کو لایا گیا جو 1981 میں پہلی دفعہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. کیا دیا انہوں نے؟ 85 میں وہ بنے تھے پہلے فائنانس منسٹر، 81 میں، 85 میں وہ بن گئے وزیر اعلیٰ، 88 میں وہ وزیر اعظم بن گئے. اور صرف 3.5 سال عمران خان کا وقفہ چھوڑ کے وہ وزیر اعظم تھے. پھر ان کے بھائی وزیر اعظم بنتے ہیں، ان کا بھتیجا اور دوسرے وزیر اعظم کا بیٹا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو گئے. تو وہ کون سا نسخہ کیمیا اس دفعہ ملا ہے مے فیئر کے اندر سے، جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا، اور انہوں نے 18 مہینے شہباز شریف کو بھی نہیں دیا کہ ملک اس طرح سے ٹھیک کر دو. یہ نسخہ ہے. وہ نسخہ وہ جیب میں چھپا کے رکھ کے آئے تھے. اس نسخے کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے، وہ ہے NRO. اور انہوں نے کہا نا کہ جی بڑی قدرت مہربان ہے. قدرت مہربان نہیں، NRO مہربان ہے آپ پہ. قدرت جس پہ مہربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے باہر. قدرت کی میزبانی کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو ہو. آپ نے تو ملک کو تماشا بنا دیا. کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ چھپی ہے کرپشن میں، پاکستان کو نواز شریف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اس کو. تو اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ، لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی. ہماری پوری طرح سے تیاری ہے، اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے. پہلے صرف PTI کا ووٹر تھا، اب پاکستان کا ووٹر ہے. آپ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں. کل باجوڑ کے ایک PDM کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کرایا اس میں 82% عمران خان ہے، باقی سارے کدھر ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، اور آئین یہ کہتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں. آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہو. بلاگرز ان کو اجازت ہو. اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے، اس کو اجازت ہو. اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز، ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی ڈائمینشن ہے انٹرنیشنل. اس میں امریکہ، آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے، اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے
1967 میں ہم نے شروع کیا تھا جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کیس، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ساتھ ایک درخواست دوبارہ سے عدالت میں جمع کرا دیں گے اور اس بارے میں اجازت لیں گے. باقی جو لیگل پروسیڈنگ ڈیٹیل ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہو گئی اور 12 تاریخ ڈل گئی. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ عثمان گل صاحب بھی تھوڑا سا آپ کو آج کے پیشی کے بارے میں بریف کریں. بولیں. اچھا جی، آج کی جو تاریخ مقرر تھی کاپیاں سپلائی کرنے کے حوالے سے، اس میں ہم نے سب سے پہلے عدالت کو ایک جو قانونی نقطہ تھا اس پہ بتایا کہ یہ اس میں قانونی ایک رکاوٹ ہے کہ یہ ٹرائل آگے نہیں چل سکتا، اگر چلے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ٹرائل کر رہی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13(6) کے مطابق جب تک متعلقہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ یہ نوٹیفکیشن کوئی اسٹینڈنگ آرڈر نہ کرے جنرل یا اسپیشل کہ یہ اس کیس کی کارروائی کس قانون کے تحت ہوگی، وہ نوٹیفکیشن، وہ آرڈر آج تک جج صاحب کی فائل پہ اویلیبل نہیں، اور اس کے بغیر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. لیکن ہمارے اعتراض کے باوجود، جو کہ ایک آج کی پروسیڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹنسی کرنے کے بعد پاسبلی اس کو چیلنج بھی کریں گے، کیونکہ وہ کاپی سپلائی نہیں ہو سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ اسٹینڈنگ اسپیشل یا جنرل آرڈر ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو. اور ایڈمیٹڈلی یہ عدالت نے، جج صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. سیکنڈلی، جو ہمیں آج کاپیز بھی سپلائی کی گئیں وہ بھی نامکمل کی گئی، نہ تو انکوائری کا ریکارڈ ہمیں سپلائی کیا گیا اور نہ ہی انکوائری کے دوران جو بیانات ریکارڈ ہوئے گواہان کے اور باقی لوگوں کے وہ بھی ہمیں سپلائی نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ قانون کی منشا یہ ہے کہ ہر ڈاکیومنٹ سپلائی کیا جائے، تو ہمیں ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز وغیرہ بھی سپلائی نہیں کی گئی. تو اس معاملے میں اس بارے میں ہم اپنی قانونی ٹیم جو ہے وہ اپنے قانونی لائحہ عمل کا جو ہے وہ تعین کرے گی انشاءاللہ. صاحب، عمران خان کی کیا باڈی لینگویج تھی، کیا بات ہوئی آپ کی، کیا اگلا لائحہ عمل ہے الیکشن کے حوالے سے؟ آج تو دیکھیں جی، کچھ نہ کچھ میڈیا کی نمائندگی بھی تھی. اگر میں کہوں کہ باڈی لینگویج بہت سٹرونگ تھی، وہ بہت زیادہ بہتر بتا لیں گے کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج میں اور جو زمان پاک کی باڈی لینگویج تھی اس سے بھی زیادہ بولڈ ہو کے کھیلے، اور جو انہوں نے میڈیا کو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچیں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کس فریم آف مائنڈ میں. سر، اگلی پیشی پر امریکہ کے سفیر کو بھی عدالت بلایا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک کسی کو نہیں بلایا گیا، مگر دیکھیں جب ہمارا جب ڈیفینس آئے گا سامنے، جو اس میں گواہ طلب ہونے والے ہوں گے وہ پھر عدالت کو بلانے تو پڑیں گے، تو بات امریکی سفیر تک بھی جا سکتی ہے. خان صاحب نے جنرل کا نام بھی لیا تھا، ایک جنرل کا نام بھی لیا. ہاں جی، تو جنرل باجوہ تو کلیئرلی پہلے دن سے نام لیتے ہیں، وہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ نام آپ جب لنڈن ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لنڈن ایگریمنٹ کدھر سے ایمینیٹ کر رہا ہے؟ وہ آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو گیم سے باہر تھی اس کے درمیان کا ایگریمنٹ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف کو دوبارہ پاور میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر چلتا کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس سائفر کیس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور وہ سامنے آئیں گی. خان صاحب وزیر اعظم سے، لیکن ان کو پلان کا اگر پتہ جی اب جی ہاں جی، الیکشن کی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری الیکشن سپیس ہی انہوں نے ختم کر دی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہمیں فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، تو بھلے فیلڈ نہ دے. دیکھیں ہم نے تیاری کر لی ہے، ہماری لسٹیں تیار ہیں. خان صاحب اب اسکروٹنائز کر رہے ہیں، اس ویک سے وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا 12 یا 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن جیسی الیکشن سکیجول دے گا ہمارے کھلاڑی میدان میں اتر آئیں گے. جو کیس چل رہا ہے یہ کون سے قانون کے تحت چلا ہے؟ 1923 یا 2000؟ اچھا، یہ بڑا پچھلی دفعہ شاہ صاحب نے اپنے جب کورٹ کو ایڈریس کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ مجھے کلیئرٹی سے بتائیں کہ مجھے 1923 کے قانون کے تحت پروسیڈ کریں یا امینڈڈ قانون کے تحت. اگر امینڈڈ قانون کے تحت
پروسیڈ کر رہے ہیں تو صدر پاکستان کو بلائیں، وہ اپنا موقف اس پہ واضح کریں۔ تو اس پہ عدالت نے کیٹیگوریکلی کہا کہ امینڈڈ قانون کا آپ پہ اطلاق نہیں ہے، آپ کا ٹرائل 1923 کے قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے، امینڈڈ کا ہم پہ کوئی کسی طرح کے کوئی قدر نہیں ہے۔ اس دفعہ جو ہے نا اسپیشل قسم کی عوام تھی، عوام پلس 15 تھے سر، تھینک یو۔ وہ بھی نامعلوم تھے۔ صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ سائبر کی سماعت ہو رہی تھی اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر بھی اٹیالہ جیل پہنچے ہیں، تو کیا وہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے اندر بھی آپ اس کا ٹرائل جیل کے ذریعے وہ جج بشیر صاحب آئے تھے ضمانت کے لیے، ہم نے اس میں پوسٹ ریسٹ بیل خان صاحب کی دائر کر دی ہے، اس میں باقاعدہ سے 6/12 تاریخ ہو گئی ہے، کیونکہ 6/12 کو اور بھی معاملات القاعدے سے متعلقہ لگے ہوئے ہیں، تو 6/12 کو وہ ٹیک اپ کریں گے اور وہ جیل میں ہی سماعت ہوگی۔